ہو اسی کے در سے لاتا ہوں. یہ سب رحمت خدا کی ہے، کرم سارا خدا کا ہے، عطا ہے جو مجھے جتنا بھرم سارا خدا کا ہے. میرے الفاظ گونگے ہیں، کروں تعریف کیا اس کی، خیالوں سے مقالوں تک بہم سارا خدا کا ہے. دارین کی ہر حمد و ثنا تیرے لیے ہے، موحد کی شب و روز صدا تیرے لیے ہے. اول ہے تو آخر، ظاہر ہے تو باطن، جو کبر کی پھیلی ہے ردا تیرے لیے ہے. حاضر ہے تو ناظر، حی القیوم، پھولوں کی بہاروں کی ندا تیرے لیے ہے. ممکن ہی نہیں ہے مشرک کو تو بخشے، قرآن کی دعوت کی صدا تیرے لیے. سبحان اللہ. اللہ اکبر. زندہ باد. زندہ باد. زندہ باد. زندہ باد. دارین کی ہر حمد و ثنا تیرے لیے ہے، ممکن ہی نہیں ہے مشرک کو تو بخشے، قرآن کی دعوت کی صدا تیرے لیے ہے. ہر کوئی دوسرے سے جھگڑتا ہے، آپ رہنے دیں، آپ کی توجہ میری آواز پہنچے گی آپ تک. اتنا تو وقت ہی نہیں ہے. میں ہر کوئی دوسرے سے جھگڑتا ہے، ایک الجھاؤ ہے، ہر ایک کا دوسرے سے ایک مطالبہ ہے کہ میری وہ عزت کر جو عزت میری ہے. ممکن ہے کوئی لفظ مشکل ہو جائیں، لیکن وہ ایک مقولہ ہے کہ کسی بھی برتن سے وہی چیز نکلتی ہے جو اس برتن کے اندر ہو. تو میں بھی وہی لفظ بول سکوں گا جو مجھے آتے ہوں. ہر ایک کا دوسرے سے ایک جھگڑا، ایک مطالبہ، ایک الجھاؤ کہ میری ویسی عزت کر جو عزت میری ہے. تنظیموں میں جھگڑا، جماعتوں میں جھگڑا، عہدوں میں جھگڑا، سیاست میں جھگڑا، رشتوں میں جھگڑا، برادریوں میں جھگڑا، محلوں میں جھگڑا، تنظیموں میں جھگڑا، مارکیٹوں میں جھگڑا کہ میری وہ عزت کر جو عزت میری ہے. تھوڑا تھوڑا بول رہے ہیں. جب کوئی تشکیل کے لیے آؤں گا نا تبلیغی جماعت کے ساتھ تو پھر نہ بولیے گا، تھوڑا سا بولیں. ہر ایک کی جھگڑا ہے کہ میری وہ عزت کر جو عزت میری ہے. میں اپنی عزت کے لیے جھگڑتا ہوں، آپ اپنی عزت کے لیے جھگڑتے ہیں کہ میری جو عزت تھی ویسے مجھے مقام نہیں ملا، اس نے میری ویسی عزت نہیں کی. میں ایک سوال رکھ رہا ہوں، کبھی سوچا ہے ہم نے کہ اس کی کیا عزت ہے؟ سبحان اللہ. سبحان اللہ. تھوڑی سی کچھ آپ نے مسکراہٹ لانی ہوگی، میں بات کر سکوں گا، ورنہ میں کمزور اعصاب کا بندہ ہوں، مجھے باتیں بھول جاتی ہیں، حساس قسم کی طبیعت ہے میری. اس کی کیا عزت ہے؟ ایک تیری عزت ہے، ایک میری عزت ہے. اور وہ جو عزتوں کو بنانے والا، سبحان وہ اللہ. جو عزتوں کو عطا کرنے والا، وہ جو عزتیں بخشنے والا، سبحان اس اللہ. کی کیا عزت؟ ایک موقع پہ اللہ فرماتے ہیں الا لہ الخلق والامر، خلق بھی میں کرتا ہوں، امر بھی میرا ہے. سبحان اللہ. اس کا مطلب ہے دو علیحدہ علیحدہ چیزیں ہیں. ایک ہے خلق کرنا، ایک ہے امر. امر کیا ہے؟ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن، سبحان اللہ. ہو جا وہ ہو گئی. ساری کائنات کو کن کہہ کے بنایا، لیکن جو تو اپنی عزتوں کے لیے لڑتا ہے تجھے کن کہہ کے اس عزتوں والے نے نہیں بنایا، تجھے خلق کیا، رفتہ رفتہ بنایا. رفتہ
رفتہ رفتہ بنایا. 18واں پارہ سورہ مومنون. اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. تو مٹی تھا، مٹی سے تجھے اٹھایا، نطفہ بنایا، نطفے کا لوتھڑا بنایا، لوتھڑے کی ہڈی بنائی، ہڈی پہ پھر گوشت چڑھایا، پھر تجھے اتنی محبت سے بنایا، ساری کائنات کو کن کہہ کے بنایا. لیکن جب تجھے بنانا تھا کن نہیں کہا. اللہ فرماتے ہیں خلقتہ بیدی، مجھے ربوبیت کے ہاتھ استعمال کرنے. سبحان اللہ. مجھے اپنے ہاتھوں سے بنایا. چلو اگر یہاں تک دو جملے میں اور تھوڑی سی زحمت دیتا ہوں آپ کو. مصور جب تصویر بناتا ہے، کوئی بھی مصور جب پینٹنگ کرتا ہے، تصویر بناتا ہے، تو تصویر بنا کے جب آپ کو دے دیتا ہے تو کہتا ہے تصویر میں نے بنا دی ہے، اسے سنبھال لیجئے، لیمینیشن کروا لیں، اس کے اوپر فریم چڑھوا لیں، اسے مٹی نہ لگے، دیمک لگ جائے گا، اسے آگ نہ چھوئے، جل جائے گی، اسے پانی نہ لگے، نقوش مٹ جائیں گے، اسے ہوا نہ پڑتی رہے، دھندلی ہو جائے گی. کندیاں والوں، میاں والی کے غیور دوستوں توجہ. مصور جب تصویر بناتا ہے تو تصویر بنا کے کہتا ہے سنبھال لیجئے، مٹی نہ لگے، دیمک لگ جائے گا، آگ نہ چھوئے، جل جائے گی، پانی نہ لگے، نقوش مٹ جائیں گے، ہوا نہ لگے، دھندلی ہو جائے گی. کیا کہنے اس مصور کے. یہ مصور جن 4 چیزوں سے تصویر بچاتا ہے، وہ مصور انہی 4 چیزوں سے یہ تصویر بناتا ہے. سبحان اللہ. جنہیں سمجھ آئیے وہ تھوڑا سا مسکرا دے. میں یعنی اتنی بات سمجھتے ہیں کہ مسکرانے کا مطلب سبحان اللہ ہے. یہ مصور جن 4 چیزوں سے تصویر بچاتا ہے، وہ مصور انہی 4 چیزوں سے تصویر بناتا ہے. تھوڑی سی توجہ میری جانب دوستو. اس مصور کو تصویر بنانے کے لیے روشن کمرہ چاہیے. اس مصور کو تصویر بنانے کے لیے روشن کمرہ چاہیے. لائٹ چلی جائے تو کہے گا نہیں بنا سکتا. اور وہ ایسا مصور اس نے اندھیرے میں نہیں، اندھیروں میں بنائی. شکم مادر کا اندھیرا، جھلی کا اندھیرا، نیوٹرس رحم کا اندھیرا، یہ مصور روشنی میں بناتا ہے، وہ مصور اندھیروں میں بناتا ہے. اس مصور کو تصویر بنانے کے لیے سامنے ایک تصویر چاہیے، اسے دیکھ کر بناتا ہے. بات تھوڑی تھوڑی سمجھ آ رہی؟ اسے دیکھ کر بناتا ہے، اسے دیکھتا ہے تب بناتا ہے، ویسی بناتا ہے. اور وہ ایسا مصور ہے، اس نے ایسی تصویر بنائی ہے. آج کے سائنسدان کو کہنا پڑا دستخط معتبر نہیں ہے، انگوٹھے کا نشان معتبر ہے، ہر چیز بائیو میٹرک کی جائے. کیوں؟ ایک کے انگوٹھے کی لکیریں دوسرے سے جدا ہیں. حضرت آدم سے لے کر قیامت کی صبح تک آنے والے ہر انسان کے انگوٹھے کی لکیریں جدا جدا ہیں. اور اس نے تو پہلے بتا دیا میں نے ایسی تصویر بنائی ہے بلا قادرین علی ان نسوی بنانا. سبحان اللہ. اتنا پیارا بنایا، اتنا پیارا بنایا. پھر قسمیں اٹھائیں والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. حضرات فرماتے ہیں 4 قسمیں ہیں. میں طالب علم کو 5 دکھائی دیتی ہیں. 3 کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینا کی قسم، بلد الامین کی قسم. یہ 4 قسمیں اٹھانے کے بعد پھر اللہ فرماتے ہیں لقد لقد قد پر لام لگا کے تاکید کر دی. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. میں رب سے جتنی خوبصورت تخلیق ہو سکتی تھی میں نے کر دی.
بس اس سے زیادہ تمہید میں کوئی زیادہ مشکل نہیں لے کے جاتا بات کہ کہیں اور آپ کو نیند نہ آ جائے. میں نے اپنے تخیل میں ایک سوال کیا، اللہ اتنا حسین بنایا، اللہ اتنا پیارا بنایا، اللہ اتنا پیارا بنایا، کیوں بنایا؟ میرا یہ جملہ ضائع گیا تو میں سمجھوں گا مجھے اگلی گفتگو نہیں کرنی چاہیے. خواجہ صاحب کی خدمت میں عرض کروں کہ دعا کرا دیں. اللہ اتنا حسین کیوں بنایا؟ اللہ فرماتے ہیں یہی بتانے کے لیے تو اپنا محبوب بھیجا ہے. سبحان اللہ. یہ سمجھ کے بولے ہو یا رشوت میں بولے ہو؟ میں نے کہا کنیا کے لوگ ہیں نا، کوئی پتہ نہ ہو کہ کہیں ویسے مہمان کے اکرام میں بول بیٹھے ہوں. توجہ ہے دوستو. اللہ فرماتے ہیں یہی بتانے کے لیے تو میں نے وہ جو حضرت آدم سے سلسلہ چلا تھا، یہی بتانے کے لیے تو اپنا محبوب بھیجا ہے. وہ صبح ربی کی سحر کا اجالا، وہ جس کو بہاروں نے صدیوں میں پالا، جسے حق نے خود آپ سانچے میں ڈالا، وہ جس نے اندھیروں سے ہم کو نکالا، وہ برکت کا پرتو، وہ رحمت کا چھالا، وہ آدم کا عیسیٰ سبھی کا حوالہ. فلک چاند سورج ستارے گواہ ہیں، زمین کے حسین سب نظارے گواہ ہیں. وہ آیا ہے جس نے جہاں کو سنبھالا، حسن کی نزاکت امنگوں کی مالا. وہ ہر نوری بشری سے بہتر و والا، جو سمجھے تو کوئی اسے ہوش والا. وہ ہر معجزے میں نبیوں سے اعلیٰ، وہ تقویم آسم میں سب سے نرالا. وہ آدم نے اپنی نگاہوں میں دیکھا، وہ تخلیق قدرت کی باہوں میں دیکھا. وہ عزت میں اول، عظمت میں اول، شوکت میں اول، رفت میں اول، عفت میں اول، عصمت میں اول، چاہت میں اول، قدرت میں اول. یوسف سے پہلے، صالح سے پہلے، یحییٰ سے پہلے وہ توحید رب کی سنانے ہے آیا، وہ امت کو سینے لگانے ہے آیا. سبحان اللہ. وہ آباد کرنے جہان آ گیا ہے، وہ سب کی خوشی کا سامان آ گیا ہے. کون آیا؟ وہ کسرا کے پنگرے گرے جا رہے ہیں، یہودی بھی دیکھو مرے جا رہے ہیں، مسیحی بھی ماتم کرے جا رہے ہیں. کون آیا؟ توجہ، جمال مولا، کمال تعالی، نگاہوں کی جنت، نبوت کا تالا. میرے آقا کے بعد کوئی نبی نہیں، آخری نبی. جمال مولا، کمال تعالی، نگاہوں کی جنت، نبوت کا تالا. وہ مقصود کون و مکان آ گیا ہے، ہیرا سے وسوع فاران آ گیا ہے، روایت بتانی حسان آ گیا ہے، خدا کا زمین پر بیان آ گیا ہے. وہ سارے کا سارا قرآن آ گیا ہے. سبحان اللہ. سارے کا سارا قرآن آ گیا ہے. جمال مولا، کمال تعالی، نگاہوں کی جنت، نبوت کا تالا. وہ مقصود کون و مکان آ گیا ہے، ہیرا سے وسوع فاران آ گیا ہے، روایت بتانی حسان آ گیا ہے، خدا کا زمین پر بیان آ گیا ہے. وہ سارے کا سارا قرآن آ گیا. جتنی سن چکے ہو بات بس اتنی ہی اور سناؤں گا اور جا رہا ہوں. ایک یہ قرآن جو 30 پاروں میں بند، اور ایک وہ قرآن جو اماں عائشہ کے گھر میں ہے. عقیدہ یہ قرآن بھی اعلیٰ، وہ قرآن بھی اعلیٰ، یہ قرآن بھی بالا، وہ قرآن بھی بالا، یہ قرآن بھی نرالا، وہ قرآن بھی نرالا، یہ قرآن بھی سچا، وہ قرآن بھی سچا، یہ قرآن بھی سچا، وہ قرآن بھی سچا، یہ قرآن بھی حسین، وہ قرآن بھی حسین، یہ قرآن بھی رحمت، وہ قرآن بھی رحمت، یہ قرآن بھی برکت، وہ قرآن بھی برکت، یہ قرآن بھی عزت، وہ قرآن بھی عزت، یہ قرآن بھی لا ریب، وہ قرآن بھی لا ریب، یہ قرآن بھی بے عیب، وہ قرآن بھی بے عیب. یہ بھی حسین جو 30 پاروں والا ہے، وہ بھی حسین جو والضحیٰ کے چہرے والا ہے. فرق یہ اس قرآن کے پارے حسین، اس قرآن کے نظارے حسین. فرق یہ اس قرآن کی سطریں کالی، اس قرآن کی زلفیں کالی. فرق یہ قرآن ہدایت، وہ قرآن ہادی، یہ قرآن واز، وہ قرآن واعظ، یہ قرآن رحمت، وہ قرآن رحمت للعالمین. فرق یہ قرآن نور، وہ قرآن سراج منیر. فرق یہ قرآن لفظ، وہ قرآن معنی، یہ قرآن متن، وہ قرآن تشریح، یہ قرآن تشریح، وہ قرآن تفسیر، یہ قرآن کنایا، وہ قرآن تعریف، یہ قرآن دعویٰ، وہ قرآن دلیل، یہ قرآن قندیل، وہ قرآن تنویر، یہ قرآن خاموش، وہ قرآن بولتا ہوا، یہ قرآن سینوں میں اترنے والا، وہ قرآن روحوں میں اترنے والا، یہ قرآن کتابوں کا سردار، وہ قرآن نبیوں کا سردار. جو اسے پڑھے قاری بنے، جو اسے پڑھے صحابی بنے.
وہ سارے کا سارا قرآن آ گیا ہے. وہ سارے میرے بس میں نہیں میں یہاں کھڑے ہو کے بیان کروں, وہاں جا کے سبحان لگا کہ پھر ادھر آ جاؤں. سبحان اللہ. تھکاوٹ ہو جاتی ہے, دن بھر سفر ہوتا ہے, رات کو پروگرام ہوتے ہیں, تھکاوٹ ہو جاتی ہے. ورنہ آپ کیسے کا یہ کام بھی کر لیتا. بیٹا یہ تعویذ بھی کبھی صحیح. وہ سارے کا سارا قرآن آ گیا ہے. وہ سارے کا سارا قرآن آ گیا ہے. آ گیا. اب اس کے بعد انشاءاللہ کوشش کروں گا آپ کو زحمت نہ دوں. وہ اصل میں کیونکہ عادت بنی ہوتی ہے نا لوگوں سے بلوانے کی, اس لیے لفظ نکل جایا کرتے ہیں. وہ سارے کا سارا قرآن آ گیا ہے. یہ قرآن 2 گتوں میں محفوظ. یہ قرآن 2 گتوں میں محفوظ. وہ قرآن 2 سچوں میں محفوظ. سبحان اللہ. وہ سارے کا سارا قرآن. اللہ جب میں اس قرآن کو کھولتا ہوں تو مجھے پارے دکھائی دیتے ہیں. اللہ جب میں اس قرآن کو کھولتا ہوں مجھے پارے دکھائی دیتے ہیں. پارہ نمبر 1, پارہ نمبر 2, پارہ نمبر 3, پارہ نمبر 4, پارہ نمبر 5, پارہ نمبر 15. جب میں اس قرآن کو کھولتا ہوں مجھے پارے دکھائی دیتے ہیں. اپنے ذوق میں یوں کہنا چاہوں گا, اس قرآن نے بھی اپنا تعارف کرایا ہے, اس قرآن نے بھی اپنا تعارف کرایا ہے, اس قرآن نے اپنا تعارف کرایا.